اب ناظرین یہ بات جان لیں کہ قرآن کے نزول سے قبل زمین و آسمانوں کے حوالے سے نہ صرف بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ بلکہ ملت ابراہیم کے دعوے دار، اسماعیل علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار مشرکین مکہ و عرب سب کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ تھا کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور ساکت ہے، اس کے وسط میں خشکی ہے جس پر انسان آباد ہیں، خشکی کے اطراف میں سمندر اور سمندر کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو کہ آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتی ہے۔ آسمان گنبد یعنی الٹے پیالے کی مانند پہاڑوں کے ان ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، یعنی آسمان کے کنارے زمین کے کناروں پر پہاڑوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند سمیت تمام کے تمام ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ عین سر پر آسمانوں میں اللہ کا عرش یعنی تخت ہے جس پر بیٹھا اللہ نظام چلا رہا ہے۔ سورج کا ایک مخصوص مقام طلوع ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے انسانوں پر طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا کے انسان اسے طلوع ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک ہی مخصوص مقام غروب ہے، ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں پر غروب ہو جاتا ہے۔ رات بھر سورج چھپا رہتا ہے، وہ رات کو اللہ کے عرش کے عین نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر صبح مشرق سے اسی طرح طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ چاند بھی سورج کی طرح روشن ہے، یعنی چاند سیارہ نہیں بلکہ ستارہ ہے، روشنی چاند کی اپنی ہے۔ ناظرین یہ نظریہ، یہ عقیدہ اس وقت نہ صرف بنی اسرائیل جو کہ یہود و نصارہ تھے ان کا تھا، بلکہ مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ سب کے سب میں یہ نظریہ مذہبی عقیدے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس عقیدے کے خلاف وہ ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اس عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی وہ اپنے مذہب کے خلاف اعلان جنگ تصور کرتے، بالکل ایسے ہی جیسے آج اگر کوئی نئی بات سامنے آئے جو پہلے سے موجود عقائد و نظریات کے خلاف ہو تو اسے اسلام کے خلاف سازش و نظریاتی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین اس عقیدے کے خلاف اس لیے ایک لفظ بھی وہ سننے کو تیار نہ تھے، کیونکہ اگر اس عقیدے کا رد ہو جاتا تو پھر خود بخود ان کے اس عقیدے کا بھی رد ہو جاتا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش نامی ایک تخت پر بیٹھا سارا نظام چلا رہا ہے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ وہ لوگ اس عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے، اور اس عقیدے کے خلاف کوئی لفظ اپنے دین و مذہب کے خلاف اعلان جنگ تصور کرتے تھے۔ اگر ان کے سامنے کوئی یہ اقرار کرتا یا یہ بات کرتا، یہ کہتا کہ اللہ آسمانوں میں عرش کے اوپر نہیں ہے، یعنی آسمانوں میں کوئی تخت پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے، تو وہ لوگ اسے قتل کر دیتے۔ اور ناظرین آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ آج بھی مذہبی طبقے کی اکثریت اسی عقیدے کی حامل ہے، یہی عقیدہ رکھتی ہے، یعنی وہی عقیدہ رکھتی ہے جو اس وقت بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا تھا۔ بریلوی فرقے کے بانی و امام احمد رضا خان بریلی نے تو اس عقیدے کے دفاع میں قرآن کی درجنوں آیات کو بھرپور طریقے سے توڑ مروڑ کر اور حق کو چھپا کر اپنی طرف سے درجنوں دلائل دیے، اس عقیدے کو قرآن کا عقیدہ قرار دیا، اس عقیدے کو محمد علیہ السلام کا عقیدہ قرار دیا۔ جو اس عقیدے کے برعکس نظریہ رکھیں، اس عقیدے کے برعکس کوئی نظریہ رکھیں، کچھ سوچیں بھی، تو احمد رضا خان بریلی کے نزدیک وہ مومن و مسلم نہیں بلکہ وہ مرتد، وہ کافر و مشرک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، یا ان میں مزید مسلک کے نام پر فرقہ در فرقہ جتنے بھی فرقے ہیں، تمام کے تمام فرقوں کے علماء نامی طبقے کا بھی یہی عقیدہ ہے، یعنی وہی عقیدہ جو قرآن کے نزول سے پہلے مشرکین عرب کا تھا، جو قرآن کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کا تھا۔ اور ناظرین عوام کی اکثریت جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں وغیرہ سے تعلیم یافتہ ہے، اس عقیدے کے برعکس زمین کو گول تسلیم کرتی ہے، سورج کے زمین کے گرد گھومنے کی بجائے زمین کے گھومنے سے دن اور رات کے آنے جانے کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن عوام کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں کہ ان کے علماء نامی طبقے کا ان کے برعکس یہود و نصارہ اور مشرکین عرب والا ہی عقیدہ ہے،
اور جو اس عقیدے کے خلاف بات کرے اسے ماننا تو دور کی بات، وہ ان کی نظر میں مرتد، کافر و مشرک ہے، یہاں تک کہ وہ واجب القتل ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اہل حدیث و سلفی مکتبہ فکر کی اہم اور بڑی قدور شخصیت عبدالعزیز بن باز، جو 1993 سے لے کے 1999 تک سعودی عرب کے سرکاری مفتی اعظم بھی رہے، ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ جو زمین کو ساقط تسلیم نہ کرے اور سورج کو زمین کے گرد گھومتا تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، یہاں تک کہ اس کا قتل جائز قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو خود کو مسلمان کہلواتا ہے اور وہ یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ زمین ساقط نہیں ہے بلکہ حرکت کر رہی ہے، اور سورج کے زمین کے گرد گھومنے جس سے دن رات ہو رہا ہے اس بات کا انکار کرتا ہے، تو وہ مرتد ہے، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علماء نامی طبقے کی اکثریت کا بھی وہی عقیدہ ہے جو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کا تھا، تو پھر علماء نامی طبقہ اس پر بات کیوں نہیں کرتا؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے گا تو علماء نامی طبقہ آج اس عقیدے کا کسی بھی صورت دفاع نہیں کر سکے گا۔ عیسائیت اپنے اس عقیدے میں اتنی متشدد تھی کہ شروع میں بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو چرچ کے حکم پر قتل و قید کیا جاتا رہا جو اس عقیدے کے خلاف بات کرتے یا اپنی بات کا پرچار کرنے کی کوشش کرتے۔ دنیا عیسائیت میں اسی وجہ سے یہ عقیدہ موضوع بحث بنا اور سائنس نے عیسائیت کے اس عقیدے کے پرخچے اڑا دیے، جس سے دنیا عیسائیت کا عیسائیت سے بھروسہ اٹھ گیا۔ آج اہل مشرق یورپ و مغرب کو عیسائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ عیسائیت کس چڑیا کا نام ہے۔ سائنس نے عیسائیت کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی، اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے خود کو مسلمان کہلوانے والے اس کو موضوع بحث نہیں بناتے۔ اس کو زیر بحث لا کر حق پہچاننے کی بجائے اس موضوع پر بالکل بات نہیں کی جاتی، کیونکہ انہیں خوف ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ رہی ہے، اگر اسے موضوع بحث بنایا جائے گا، زیر بحث لایا جائے گا، تو یہ اپنے صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ یوں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آج تک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ کہ سورج الٹا گھومنا شروع کر دے گا، اس عقیدے کی بھی بنیاد ختم ہو جائے گی، لوگ اس پر بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے، جس کا جواب علماء نامی طبقے کے پاس نہیں، لہٰذا انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اس موضوع کو زیر بحث لانے کے بجائے اسے دبا دیا جائے، اسے زیر بحث لایا ہی نہ جائے اور نہ ہی ان کے باقی جھوٹ فاش ہوں، یوں اکثریت اندھوں کی طرح ان کے پیچھے چلتی رہے۔ اب ناظرین، یہ بات جان لیں کہ اگر تو یہ عقیدہ و نظریہ سچا تھا تو قرآن کو اس حوالے سے بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا، اور خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ جس موضوع پر بھی قرآن بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے اس موضوع کے حوالے سے کوئی نظریات و عقائد یا رائے پائی جاتی ہے تو وہ بالکل بے بنیاد، باطل اور غلط ہے۔ اس کے برعکس قرآن حق بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تو قرآن سورج، چاند، زمین، طلوع و غروب، دن اور رات وغیرہ کے حوالے سے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب یا پھر اس عقیدے کے حامل خود کو مسلمان کہلوانے والے، سب کے سب اپنے اس عقیدے میں سچے تھے اور سچے ہیں۔ لیکن اگر قرآن ان موضوعات پر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کے عقائد بے بنیاد اور باطل ہیں، اور قرآن ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہوئے حق سامنے لا رہا ہے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کا نہ صرف ہر پہلو سے رد کیا بلکہ اس کے برعکس حق بیان کیا، اور پھر حق سامنے آ جانے کے باوجود بھی جو حق کو تسلیم کرنے کے بجائے حق سے اختلاف ہی کرتے ہیں تو اس پر بھی قرآن نے کھول کھول کر بات کی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا اگلا حصہ نظر آ رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، اور جو اختلاف کیا اس میں، یعنی جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا گیا، واضح کر دیے جانے کے باوجود اسے تسلیم کر لینے کے بجائے اس میں اختلاف ہی کیا،
مگر ان لوگوں نے جو انسانوں کو بشارت دینے اور متنبہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں علماء کے نام پر انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، اس کے بعد اختلاف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس حق ہر لحاظ سے کھل کر آ چکا، حق ہر پہلو سے واضح ہو چکا، حق ہر لحاظ سے کھل کر ہر پہلو سے واضح ہو جانے کے بعد ایک دوسرے سے ضد، حسد اور بغض کی وجہ سے اختلاف کیا۔ پھر دیکھیں ان پر حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود نہ ماننے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا۔ سورہ فصلت کی آیت 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے ہماری آیات آفاق میں، یعنی ان مقامات میں جو آج ان کے لیے ناقابل رسائی مقامات ہیں، جہاں آج ان کی پہنچ ممکن نہیں، اور ان کی اپنی ذات میں، یہاں تک کہ خود ہی ان کے لیے بالکل کھل کر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے واضح ہو جائے گا۔ اس میں کچھ شک نہیں وہ حق ہے، اس میں کچھ شک نہیں وہ سچا ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود بھی حق سے اختلاف ہی کر رہے ہو، ان باتوں کو نہیں مان رہے، لیکن جان لو ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہاری رسائی ان مقامات تک ہوگی جہاں آج تمہاری رسائی نہیں ہے، جو مقامات آج تمہارے لیے ناقابل رسائی ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں ان موجودہ ناقابل رسائی مقامات میں اور خود تمہاری اپنی ہی ذات میں آیات دکھائی جائیں گی، تب تم مانو گے، تب تم خود ہی کہو گے کہ وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ یعنی آج جو تم نہیں مان رہے، لیکن جب تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تب تم خود اسی کو حق کہو گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ جو زمینوں آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان کے حوالے سے قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ ناظرین، کیا وہ وقت آ چکا یا نہیں جب اللہ نے آفاق میں اپنی آیات دکھانی تھی اور خود ان کی اپنی ذات میں؟ تو اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس عقیدے کے حامل لوگ آج تک ایسا کرتے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق آنے والی آیات کو اپنے اسی آباء و اجداد سے منتقل ہونے والے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے تراجم و تفاسیر کی صورت میں توڑ مروڑ کر اس پر چسپاں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر قرآن میں جتنی بھی ایسی آیات ہیں جن سے یہ لوگ اپنے نظریے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں بھی زمین کو ساقط کہا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کے تمام مشرکین عرب و یہود و نصارہ کو تو خوشی سے اچھلنا چاہیے تھا کہ قرآن ان کے اتنے اہم اور بنیادی عقیدے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ ناظرین، اس وقت تو اس کے بالکل برعکس ہوا۔ انہوں نے قرآن کو اپنے پہلے سے عہد شدہ عقائد و نظریات کے خلاف جنگ قرار دیا، اور آج وہی مشرکین قرآن کو ہی اپنے انہی عقائد و نظریات کے دفاع میں توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، قرآن کے نزول کے وقت بھی جن لوگوں کو پتا چلا، جن کے علم میں یہ بات آئی کہ قرآن ان سے اختلاف کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کے خلاف اور اپنے اس عقیدے کے حق میں، اپنے ان نظریات کے حق میں طرح طرح کے دلائل دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نتیجے میں انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کو علم تھا کہ آئندہ بھی جب یہ موضوع زیر بحث لایا جائے گا تو حق کے مقابلے میں باطل اپنے حق میں دلائل دینے کی بھرپور کوشش کرے گا، حق سے اختلاف کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آئندہ کیے جانے والے اعتراض کے جوابات بھی کھول کر دے دیے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی، جس کا انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ قرآن پہلے سے موجود عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن کی ضرورت تب ہی پیش آئی جب سب کچھ حق کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس لیے قرآن ایسے کسی نظریے و عقیدے کی تائید نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس کے پرخچے اڑاتا ہے۔ قرآن نے زمین، سورج، چاند، دن اور رات کے آنے جانے سمیت تمام کے تمام سیاروں و ستاروں کے حوالے سے جو بات بھی کی، وہ اس وقت کے عقائد و نظریات کے نہ صرف کھلم کھلا خلاف تھی، بلکہ ان کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔
اور قرآن نے یہ کہا تھا کہ آج تو تم نہیں مان رہے، آج تم ان باتوں کو نہیں مان رہے، لیکن تب تم مانو گے اور جان لو گے کہ یہ حق ہے جب تمہیں ان مقامات میں ہم اپنی آیات دکھائیں گے جو آج تمہارے لیے ناقابل رسائی مقامات ہیں، تمہاری اپنی ہی ذات میں تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے۔